फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नायाब ऑफिशियल और आज मेरे साथ जिस पर्सनैलिटी मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो पहले तो एक पर्सनैलिटी वायरल थी, फेमस थी, लेकिन अब वो एक ब्रांड बन चुकी है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि उसकी वजह क्या है। एक तो सबसे बड़ी वजह उनकी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में इस वक्त मतलब बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है और लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और उसके अलावा उनकी एक जो बड़ी मज़े की बात है वो है उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी शादी। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हूँ। सबसे पहले आपका टाइम देने का शुक्रिया। बड़े आप बिजी होते हैं, आपने टाइम दिया। जी कोई बात नहीं, टाइम है आपके लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया हकीम साहब ने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम सबसे पहले तो इनके थैंकफुल हैं। उसके अलावा हम पूछेंगे कि आप ये बताएं कि आपकी ये जो मेडिसिन है लोहा पाड़, इसका नाम लोहा पाड़ ही क्यों? ये लोहा पाड़ने के काम आती है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन, मतलब कि आपने लोहा पाड़ ही क्यों सोचा, कोई और नाम क्यों नहीं? बाकी सारी चीज़ें नरम होती हैं। अच्छा। उनको पाड़ना आसान होता है, लोहे को पाड़ना मुश्किल होता है। लोहा एक ताकतवर धात है, हाँ। तो ये जो है ये ताकत की अलामत है। ये दवाई यूँ कहें कि ये इतनी ताकतवर है कि ये लोहे तक को पाड़ देती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कोई भी अमराज हो, ये तो आपका मतलब ठीक है, एक डिप्रेशन है और पट्टों की कमजोरी है और कोई भी इश्यूज हैं मेल्स के, उनके लिए ये मेडिसिन है। तो अगर फीमेल के इश्यूज हैं उनके लिए भी मेडिसिन है आपके पास? जी उनके लिए भी है मेडिसिन। अच्छा, हर तरह के अमराज हर के तरह लिए? जी। अच्छा जिस तरह मर्दाना कमजोरी होती है इसी तरह जनाना कमजोरी भी होती है। अच्छा। उसकी दवाई भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, एक आजकल आपकी वायरल हो रही है एक स्टोरीज, आपने शादी की है माशाल्लाह दानिया शाह से, एक बड़ी ही फेमस और मतलब ऑलरेडी फेमस थी वो, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं आप शादी के बाद? जी मैं खुश हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सब अच्छा, तो आपकी स्माइल तो नजर नहीं आ रही। ठीक। मुझे नींद आई है, हाँ यार, आप ऐसे क्या काम कर रहे हैं जो आपको नींद आ रही? मेरी पेशेंट एवरेज आज की जो है 800 लोग हैं, टोकन मेरे पास चला है। अच्छा। अभी तक मेरा लोग वेट कर करके, अभी मैं शाम को चला गया था भावलपुर, अभी वापस आया हूँ तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार करके वापस चले गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि लोग बहुत दूर दराज से मेरे पास आते हैं इलाज करवाने की गर्ज से, और मेरा यहाँ ना होना, एब्सेंट होना, ये बड़े डिसहर्ट होता है बंदा। मरीज तो जिस तरह परेशान होते हैं, क्योंकि मुझे हमदर्दी है मरीजों से, मुझे भी परेशानी है। अच्छा, कोई गरीब है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप उनको मेडिसिन फ्री देंगे? अभी लोग देख रहे हैं आपको। मेरे पास गरीब आदमी नहीं आता, मेरे पास अमीर और लैंडलॉर्ड लोग आते। नहीं, वो तो बात ठीक है, वो तो मतलब आपका वायरल हो रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता और वो आपका मतलब फैन भी है और वो आपकी मेडिसिन भी चाहता है, तो इसका क्या तरीका है? मेरे पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। यहाँ अमीर लोग रहते हैं। अच्छा। ये अमीरों का मुल्क है पाकिस्तान। अच्छा। गुर्बत का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपके अंदर एक इतना बड़ा जो दिल है, इतना बड़ा जिगरा, मतलब वो मेडिसिन से तो आ नहीं सकता, क्योंकि आज का जो हमारा दौर है वो माशरा जो है वो मर्दों का है, मेल डोमिनेट स्ट्राइक है। तो इधर तो औरत कुछ हल्का सा भी कोई गलती ना करे तो भी उस पर बातें कर लेते हैं। तो आपने एक ऐसी फीमेल से शादी किया जिसकी ऑलरेडी इतना बड़ा इशू था और आप उसको भी अच्छी तरीके से हाईलाइट नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं वो पाकीज़ा थी, बहुत अच्छी थी। ये दिल कहाँ से लेके आए आप? मतलब क्या इशू था उसके ऊपर? मतलब अभी शादी हुई, लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन आपका एक दिल है ना, आप एक अच्छी पॉजिटिव आपकी मतलब सोच है, क्योंकि हर मर्द की सोच नहीं होती। यहाँ तो फीमेल कोई गलती ना भी करे, कह रहे हैं बच्चे ने मारा, तो वो भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपका दिल एक बड़ा है ना, तो आपने उन सब चीजों को साइड पे रखा। मुझे एक्सप्लेन करें कि उसके ऊपर इशू क्या था? इशू तो उस पे मतलब ब्लेम थे कि उन्होंने वायरल की थी वो सारी वीडियोस। कौन सी वाली वीडियोस? जो ऑलरेडी उनकी शादी हुई थी। आप मुझसे ही सुनना चाह रहे हैं सारा कुछ, खुद भी तो कुछ बताए ना। मुझे बताएं ना, मैं सुनना अब देखें, क्योंकि वो आपकी जोजा हैं और किसी पे भी कैरेक्टर पे बात करना मैं भी अच्छा नहीं समझती। आप खुल के बात करें, आपका काम है, आप एंकर पर्सन है, आप बात करें। नहीं, हम हमारा काम है बेशक, लेकिन हम किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हो सकता है वो बात गलत भी हो, बहरे हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, आप नाबीना हैं, आपका काम है आप बात करें। हो सकता है वो गलत भी हो। नहीं, एंकर पर्सन का काम है, देखे ना, अब ये मेरी जो बात उसने सुना है, जो उसने देखा है, हाँ। जो उसने महसूस किया है। कहानी के तो दो रुख होते हैं ना, कहानी आप के दोनों रुख पे बात करें। नहीं, आपको लगता है कि ऐसी बात नहीं थी? मैं आपसे बस से यस और नो के जवाब दे दें। देखें, आज इस बात को 1.5 साल हो गया, किसी ने कोई सबूत पेश किया है? नहीं। किसी अदालत ने कोई उसको डिग्री किया है किसी बात पे? उसको मुजरिम साबित किया गया है? यहाँ एक ऐसे अदालतें ऐसे अंधी हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि एक होता है मुल्जिम, एक होता है मुजरिम। दोनों में फर्क होता है। मुल्जिम कहते हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया हो, मुजरिम वो होता है जिसने जुर्म किया हो। दोनों बातों में फर्क है, और हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। लोग जो है ना मुल्जिम को मुजरिम समझ बैठते हैं। इल्जाम लग जाना एक अलग सी बात है। अच्छा, आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी शोहरत है, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। अच्छा। मेरी बात पहले सुन लो। नवाज शरीफ के मुतालिक मशहूर था कि वो चोर है,
مانتے ہیں سب لوگ اس بات کو. چور چور چور, باپ چور, دادا چور, بیٹی چور, داماد چور. کدھر ہے وہ چور؟ چور پکڑا کیوں نہیں گیا؟ چور پھر لندن سے کیسے آ گیا؟ کہاں گئی اس کی چوری؟ وہ جو فلیٹس تھے, وہ لندن فلیٹس اور فلاں جگہ اس کے رقبے نکلے پڑے تھے, وہ اس کی بے نامی جو جائیدادوں والا ڈرامہ تھا. میں تو ابھی تک کانوں میں باتیں گونجتی ہیں, بچے کو وہ باتیں یاد ہیں. چور چور, کدھر ہے وہ چور؟ تو وہ الزام تھا نا, چوری ثابت نہیں اس کے اوپر. آج وہ بندہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو اسی طرح سے اس کے متعلق جو باتیں تھیں کہ اس نے جو ہے نا وہ باتیں ایسے فیک تھیں. کیا فیک ہیں؟ اگر 1.5 سال گزر گئے, 1.5 سال میں کوئی بات اگر سامنے نہیں آئی تو اس کا مطلب وہ بے گناہ ہے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی گناہ ثابت ہوتا ہے, فرد جرم عائد ہوتی ہے, تو عدالتیں 1.5 سال میں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتوں نے بھنگ تو نہیں پی ہوئی, عدالتیں لٹکا دیں اس کو. مجھے کیا اعتراض ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو؟ اگر نہیں کیا تو اس کو بری کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, تو آپ نے اپنے مطلب کہ اس نسخے سے یا اپنی خاندانی جو آپ کے پاس سارا کچھ رکھوا ہے, لیکن آپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ آپ نے دانیہ شاہ سے جو شادی کی ہے وہ 7.5 کروڑ کی جائیداد ہے, اس کی وجہ سے کی ہے آپ نے. تو کیا یہ بات ویورز کے بارے میں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ مجھے اس سے 7 روپے کی بھی امید نہیں ہے. مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا. میں نے ایک بیوہ خاتون سے سنت نبوی سمجھ کر شادی کی ہے. اس سے آگے اور کوئی کہانی نہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات کچھ نہیں آپ نے. ایگزیکٹلی. اچھا, آج کل افواہیں پھیل رہی ہیں, آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تو آپ نے شیخ ہمائرہ کو بھی پرپوز کیا, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, میں شیخ ہمارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور باقی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو ملتی رہیں. دھمکیوں کا میں عادی ہوں, وہ میں سن لیا کرتا ہوں. جی. اچھا, مہنگائی آپ کی نظر میں تو نہیں ہے, لیکن مطلب جو عوام جو کمر توڑی ہوئی ہے مہنگائی نے, مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کدھر ہے مہنگائی؟ میں بھی باہر نکلا ہوں, بڑی گاڑیاں تھیں روڈ کے اوپر. ادھر شاپنگ مال میں گیا ہوں, بڑے لوگ آئے ہوئے تھے لوٹنے کے لیے. ادھر میرے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی دوائی دیں, اور میری جو ہے نا وہ 10 بیویاں ہیں, اور مجھے کوئی طاقت کی دوائی دیں. وہ بندہ 10 لاکھ بھرنے کو تیار ہوتا ہے. تو کدھر ہے پھر وہ غربت؟ کہاں گئی؟ کہاں ہے مہنگائی؟ مہنگائی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. میری بات سنیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ایک جو مارکر تھی, ایک جو پینسل تھی, وہ 2 روپے کی ملتی تھی. آج وہی مارکر 10 روپے کی ملتی ہے. جہاں پر مہنگائی نے آنکھ اٹھائی ہے, سب لوگ مہنگے ہو گئے ہیں. بات مہنگی ہو گئی ہے, لوگوں نے محنت کرنا شروع کر دی ہے. یہ مہنگائی ضروری ہے. جی. اچھا, فیملی کا بڑا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ. یہ بتائیں, آپ ابھی آئے نہیں تھے, ہم آپ کی فیملی سے بات کر رہے تھے, آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں, پوری فیملی آپ کے ساتھ ہے, مطلب وہ خوش ہیں آپ کی شادی سے بھی, آپ کے کام سے بھی. تو فیملی کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے دیکھنے میں کہ فیملی بھی ساتھ ہو, تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. تو کیا اس پہ کوئی کیا کروایا ہوا, کوئی بچوں پہ کالا تو نہیں کروایا ہوا؟ میں بتاتا ہوں, کالا نہیں کروایا ہوا. فیملی جو ہے نا وہ فیسلٹیز مانگتی ہے, فیملی ریسپیکٹ مانگتی ہے, فیملی آنر مانگتی ہے. اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے, تیسری کی ہے, چوتھی کی ہے, اگر آپ میں ہے دم, آپ اپنی پہلی فیملی کا خرچ بڑھا دیں, اس کی ریسپیکٹ بڑھا دیں, اس کا وقت بڑھا دیں. اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ ایسی جھک ماری ہے. اگر آپ کی پہلی فیملی کو جس دن فیل ہوا نا, اس کو لگا نا کہ ملک صاحب جو نا پہلے جو نا وہ دیتے تھے مجھے 5 روپے, آپ وہ دیتے ہیں 2.5 روپے, تو اس کا مطلب یہ 5 میں سے 2.5 روپے چلے گئے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے اپنا ثابت قدم رہنا ہے. پہلی فیملی جو آپ کی ہوتی ہے, اس میں سے بچے ہوتے ہیں, وہ کل کائنات ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کی پوری دنیا ہوتی ہے. اگر آپ نے ہمدردی کرتے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ آئی لو یو کر دی ہے زمانے کو دکھانے کے لیے, محبت کا ڈرامہ کر بھی دیا ہے, آپ نے اس کا نکاح کر لیا ہے, اس لیے اس گھر سے کہ کوئی بندہ آپ کے اوپر بلیم نہ کر سکے, کوئی اس کو غلط رخ نہ دے سکے. آپ ایک نامور بندے ہیں, میں ایک نامور بندہ ہوں. میں کسی لڑکی کا ایسے ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوں یا کسی سے میں مل رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ میری معشوقہ ہے, افیئر ہے, اس کے ساتھ وہ میری گرل فرینڈ ہے. اگر وہ میرے ساتھ اس کا میرے ساتھ اگر نکاح ہے تو وہ میری بیوی ہے. دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اور ایک لو سٹوری ہونے میں, افیئر ہونے میں, اور میاں بیوی ہونے میں, ٹھیک ہے, ہمارا معاشرہ نہیں قبول کرتا ناجائز رشتوں کو. نہیں, ہمارا معاشرہ ناجائز رشتوں کو قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سنت پوری ہو جائے اس کو قبول نہیں کرتا. اس کو قبول نہیں کرتا, وہ اپنی اپنی کانسیپٹ ہے. مجھے نہیں ہے پرواہ, مجھے کوئی قبول کرے, مجھے قبول نہ کرے, میری مرضی ہے, میں نے کر لی ہے, بس بات ختم. مجھے اچھا, باقی رہی بات, آپ بات کر رہی تھی فیملی کی,
تو فیملی واقعی میرے ساتھ ہے. میری جو بڑی مسز ہیں وہ میری بہت ریسپیکٹ کرتی ہے. ہاں جی ان کے 8 بچے ہیں جی جی بالکل. اور بھائی ہیں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا ویسا غلط قدم اٹھا لیا ہے اگر وہ ڈسہارٹنس وجہ سے, تو میری طرف سے معذرت ہے ان کے لیے. میں نے یہ سنت نبی سمجھ کر کام کیا ہے, ایک اچھا کام کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ناراض نہ ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے مطلب چوتھی شادی ہے دانیہ شاہ, آپ نے پہلے کسی کو نہیں چھوڑا, لیکن پھر بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے. تو عوام کو آپ یہ پیغام دیں گے کہ آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے, آپ نے شادی کیا تو اس کا نبھائیں گے آپ. دیکھیں جی, ہماری سریکی کی مثال ہے چھتا کرنا. ہاں چھتا کرنے میں تک ہے. اگر سب سے پہلے ہوتا ہے بندے کی اپنی ریسپیکٹ. عورتیں کچھ لیڈیز کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں, وہ ایسے حالات پہ لے جاتی ہیں مرد کو کہ مرد وحشی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشدد زدہ عورتیں جو ہے تھانوں میں گئی بیٹھی ہوتی ہیں. مرد نے کپڑے پھاڑ دیے, اس نے لال و لال کر دیا, اس نے سر پھاڑ دیا وغیرہ, اس نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا. ایسے کوئی نہیں نکالتا ہوتا کسی کو, ایسے کوئی اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہوتا. وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک بندہ ایک بات کو ناپسند کرتا ہے, آگے سے پھر وہی بات سننے کو ملے دیکھنے کو ملے تو لازمی بات ہے پھر انتہائی قدم اٹھانا پڑ جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کی اپنی ذاتی سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کے بعد پھر بیوی ہے, پھر بچے ہیں, پھر کنویں والے ہیں, پھر دیہات والے ہیں, پھر وسیب والے ہیں, اور پھر ارد گرد کے لوگ ہیں. اگر آپ کی اپنی لائف ہی محفوظ نہیں ہے, آپ کی اپنی عزت ہی محفوظ نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری جو نا وہ کوئی بات ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوراً انتہائی قدم مرد اٹھاتا ہے. ادروائز کوئی مرد کسی کو نہ طلاق دیتا ہے, نہ کسی کو گھر سے نکالتا ہے, نہ اس کی ریسپیکٹ میں کمی آتی ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی اقدام ہوا ہے تو تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے کبھی باجی نہیں سکتی. جی اچھا, میرا آپ سے بس لاسٹ کوسچن ہے, آپ کا ٹائم ہم نے بہت سارا لیا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو دانیہ شاہ نے خود مطلب پھنسایا, آپ تو بس ایسے ملنے گئے تھے, تو آپ نے بڑی جگہ پہ انٹرویوز میں یہ کہا ہے. تو اور ایک اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں, وہ مطلب جواب نہیں دیتی. دانیہ شاہ بڑا بولتی تھی اور وہ کہتی تھی نو کومنٹ, اب نو کومنٹ. یہ 2 کوسچن ہے, دونوں کا اکٹھا ہی جواب دیں گے آپ مجھے؟ میں اکٹھا جواب دیتا ہوں. نو کمنٹ والی بات جو ہے, جہاں اس کا کیس چل رہا ہے FIA میں, وہاں پر اس پر سوشل میڈیا پر آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اینکر پرسنز نے مجبور کیا, اس کو گھسیٹ کر کیمرے کے سامنے لے آئے ہیں, ادروائز اس کا کیمرے کے سامنے آنا جو ہے نا ممنوع ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو وہ جو نو کمنٹ کر رہی ہے وہ اس کے پرسنل سوالات پوچھ رہے تھے, وہ سوالات جن کا جوابات وہ عدالت میں دینے کی پابند ہے, نہ کہ عام پبلک میں. اس وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ نو کمنٹ, باقی ادروائز اور کوئی بات نہیں ہے. جی نہیں, جو وہ بات ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس نے آپ کو پھنسایا ہے, وہ والی سٹوری ذرا ہمیں تھوڑی سی سنا دیں. دیکھیں, میں ایک پتھر انسان ہوں, مجھے نہیں پھنسایا جا سکتا. میں اتنا پگھلنے والا بھی نہیں ہوں کہ میں زنانی دیکھوں اور اس کی خوبصورتی دیکھوں. یہاں میں آئی ہوتی ہیں, دنیا کی ورلڈ کی خوبصورت زنانی ہوتی ہے تو ادھر اس کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے, آپ والی کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے. میرے پاس نہیں ہے وقت یہ آشکیاں مشوکیاں کرنے کا اور یہ سارا کچھ کرنے کا. میری جو پہلی میسج ہے انتہا خوبصورت ہے, انتہا خوبصورت زنانی ہے, انتہا سمجھدار ہے, جس میں سے میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. دوسری میری جو بیوی ہے وہ بہت اچھی ہے, عبادت گزار ہے, مظفر گڑھ میں رہتی ہے. تیسری میسج جو ہے وہ, اچھا دوسری بیوی آپ کہہ رہے ہیں, ان کی تو سنا ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ نہیں ہے اس دنیا میں. دوسری زندہ ہے, تیسری کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک میں نے تیسری شادی بھی کی تھی شوج آباد میں. وہ مطلب میری پہلی جو بیوی ہے اس میں سے 4 بچے ہیں. دوسری جو ہے نا وہ آلریڈی پہلے ڈیورس اس کی ہو چکی تھی, طلاق یافتہ, وہ بھی لو میرج آپ کی. وہ بھی لو میرج ہے. دیکھیں, یہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, لو میرج اور ارینج میرج کہاں سے آ جاتی ہے. مقصد ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا, کسی کے ساتھ کھڑا ہونا. آج کل لوگ جو ہے نا وہ افیئر پالتے ہیں, وہ نکاح نہیں کرتے. نکاح مہنگا پڑتا ہے, افیئر سستا پڑتا ہے, آپ کر کے دیکھ لیں. لیکن برکت نکاح میں ہوتی ہے, افیئر میں نہیں دیکھا کبھی برکت ہوئی ہو. ٹھیک ہے, نکاح سے خاندان جڑتا ہے, نکاح سے ایک تعلق جڑتا ہے, نکاح سے ایک بستی کے ساتھ, آپ کے ایک علاقے کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں, آپ کا فیم بڑھ جاتا ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے کہا ہے نا, وہ باتیں ساری سچی ہیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. حرام کا رشتہ جتنا بھی بڑا رشتہ عشق کا ہو جائے, اگر اس کے اندر وہ نکاح نہیں ہے تو وہ بے برکت ہوگا, اس میں برکت نہیں ہوگی, اس میں کچھ آپ کو حاصل وصول نہیں ہونے والا, عاشقی میں کچھ حاصل وصول ہونے والا نہیں ہے. بیوی بن گئی ہے تو ہے بھائی, وہ ایک لائسنس مل گیا آپ کو, معاشرے کی نظروں میں بھی, اور بندہ کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, اور بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی بندے کو.
ऐसा जी। अच्छा, आप नाज़रीन देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद थे हकीम शहजाद और उनकी बड़ी फेमस सी प्रोडक्ट है लोहा पर, और आपको जिस तरह उन्होंने बताया है, कुछ लोग उनको नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं। अब हमारी उनसे मुलाकात हुई है तो अब हमें भी उनकी बातें सुन के, उनसे बात करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक सुन्नत की खातिर शादी की है, क्योंकि ऑलरेडी वो अनमैरिड लड़की नहीं थी, उन्होंने उसका सहारा बनने के लिए शादी की है। उससे पहले भी जो उनकी वाइफ थी वो भी डिवोर्स थी। लोगों ने बस एक क्या है कि जिसको कहते थे ना कि जना सस्ता हो जाएगा और निकाह महंगा हो जाएगा, तो वो आज के दौर में यही सब कुछ है। तो इसी तरह की बात है, अगर उनकी 4 उम्र शुक्रियाँ वो किसी को पता नहीं चलेगा, शादी हो गई तो वो मतलब आवाम को शोर मच गया। तो बहरहाल हम यही कहेंगे कि पॉजिटिव आप हमें भी इसमें कमेंट दीजिएगा, तो आपके दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी बहुत सारी दुआएं हकीम साहब के लिए। अल्लाह पाक और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और हमारी दुआएं हैं कि जो रिश्ता बनाया है उसको निभाए रखें और वो एक अच्छे तरीके से आगे चल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी अपनी एंकर पर्सन नायाब। अल्लाह हाफिज़।